بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، تم بتاؤ اللہ کی کتاب میں کون سی سورہ پڑھنے سے سب گھر اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں؟ ہم آپ کو آیت الکرسی کی احادیث مبارک کی روشنی میں ایسے فوائد بتانے والے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت روکے ہوئے ہیں، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے، اور جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں اس آس پاس سب گھر والوں کو اللہ رب العزت اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کے سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو ذر نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کے سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو حی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے درست کہا۔ اے ابو ذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حوالہ مسلم شریف۔ اسی طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسما بن یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں یعنی الف لام میم اور اللہ الہ الا میں اللہ تعالی اس کا عزم ہے، اس کی مرد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، کیونکہ اس میں اللہ کو اسم عظیم ہے سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں حضرت ابو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے پاس آیا اور گلے سے مٹی بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کو سخت ضرورت تھی اور اس نے بچے کا نام لیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے غلط بیان کی اور وہ پھر آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق وہ پھر ضرور آئے گا۔ میں پھر سے اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آ گیا اور گلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہارے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعہ اللہ تمہیں فائدے پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو تم مکمل آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی،
کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعہ علم میں مجھے فائدہ پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ کیا تم جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوائد ظاہر یہ بھی تحریر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ بے شک آیت الکرسی کی بہت سارے فوائد ہیں۔ ہم چاہیں کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اور ہر جہاں تم جب جیسے بھی ممکن ہو ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں تاکہ اس کے پھر پورا فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اللہ رب العزت سے دست آداب ہاتھ جوڑ کر التجا دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اور اپنی حفاظت و امن میں رکھے، آمین۔